بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ناظرین، عرب کی سرزمین پر بتوں کی دوبارہ پوجا سے قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہو گئی ہے۔ اقبال کے اس شعر کو اگر مسلمان سمجھ لیں تو شاید وہ کبھی بت پرستی نہ کریں۔ آئیے اس بت پرستی کو اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ناظرین، جزیرہ عرب میں طلوع اسلام سے قبل عرب مختلف مذاہب اور خود ساختہ اقدار کو سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ کہیں بت پرستی اور کہیں سورج کی پرستش ہو رہی تھی، کہیں انسان ستاروں کے آگے سربسجود تھا، اور کہیں آتش پرستی سے سکون قلب کا سامان مہیا کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی تھیں۔ خانہ کعبہ میں خدا پرستی کی جگہ بت پرستی نے لی ہوئی تھی، جہاں 360 سے زائد بت نصب تھے، جن میں مشہور لات، منات اور عزا تھے۔ لات ایک مربع پتھر تھا جو طائف میں اس جگہ نصب تھا جہاں اب طائف کی مسجد کا بایاں مینار ہے۔ اس کے مجاور بنی ثقیف تھے، جنہوں نے اس کے اوپر ایک مکان بنا دیا تھا۔ قریش اور تمام عرب اس کو پوجتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے۔ جب بنی ثقیف مسلمان ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شیبہ کو اس کو ڈھانے کے لیے بھیجا، اور انہوں نے اس کو ڈھا کر اس میں آگ لگا دی تھی۔ عزا، لات کے بعد انہوں نے عزا بنایا تھا۔ عبد العزا بن کعب کا نام اسی بت کے نام پر تھا، اسے ظالم بن اسد نے بنایا تھا۔ یہ نخلا شامیہ کی ایک وادی میں مکہ سے عراق کو جاتے ہوئے مسجد کی دائیں جانب ذات عرق سے اوپر کو 9 میل کے فاصلے پر نصب تھا۔ ظالم بن اسد نے اس پر ایک عمارت بنا دی۔ عرب اس میں سے آواز سنا کرتے تھے۔ قریش کے نزدیک یہ سب سے بڑا بت تھا۔ منات، یہ بت ساحل سمندر پر مدینے اور مکے کے درمیان قدید میں مشلل کی جانب نصب کیا ہوا تھا۔ عربوں نے عبد مناہ اور زید مناہ نام اسی کے نام پہ رکھے۔ تمام عرب اس کی تعظیم کرتے تھے اور اس کے پاس قربانیاں کرتے تھے۔ خصوصاً مدینے کے 2 گروہ اوس و خزرج اس کی سب سے زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ 56 سن 8 ہجری میں جس سال مکہ فتح ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اس کے ڈھانے کے لیے بھیجا تھا، اور حضرت علی نے اس کو ڈھا دیا تھا۔ ابو المنظر کا بیان ہے کہ قریش اور مکے کے باشندے ایسی تعظیم کسی بت کی نہیں کرتے تھے جیسی عزا کی کرتے تھے، کہ عزا ان کا خاص بت تھا جس کی وہ لوگ کثرت سے زیارت کرتے تھے اور اس پر نظریں چڑھاتے تھے۔ عزا کے بعد ان کے نزدیک لات کا رتبہ تھا، اور اس کے بعد منات کا۔ جس طرح قریش کا خاص بت عزا تھا، اسی طرح ثقیف کا خاص بت لات اور اوس و خزرج کا منات تھا۔ لیکن یہ سب عزا کی بھی تعظیم کرتے تھے، اور ان کی تعظیم پر سب کا اتفاق تھا۔ دسمبر 2023 میں ایک مسلم اسکالر نے دعویٰ کیا کہ جزیرہ عرب پر دوبارہ بت پرستی، خاص طور پر لات، منات اور عزا کی پوجا شروع ہو چکی ہے۔ یہ تعداد ابھی کم ضرور ہے، لیکن قرب قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس خبر کی تصدیق کچھ اس طرح ہوئی کہ سعودیہ میں ثقافت کے نام پر اپنی تاریخ کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس، سابقہ ٹویٹر پر ایک صارف نے قدیم دیوی عزا اور اس کے گرد ادا کی جانے والی رسومات کی تصاویر اور سعودی عجائب گھروں میں رکھے گئے اس کے خاکوں کی تصاویر پوسٹ کی۔ صارف کے بقول ماضی سے مستقبل تک عزا کا وجود ہمیشہ رہا ہے۔ اس نے مزید لکھا کہ سعودی اپنے ماضی سے ہمیشہ جڑے رہے ہیں، اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت ہم مسلمان ہیں یا نہیں۔ اس طرح کی دیگر پوسٹ کے بعد کچھ صارفین نے رد عمل بھی دیا۔ ایکس کے کچھ صارفین نے سعودی اکاؤنٹوں کو بیرون سعودی عرب صہیونی اور ہندوتوا افراد سے وابستہ کیا ہے، جبکہ دوسروں نے ان پر سعودی حکومت کی تائید سے چلائے جانے والے بوٹ، کمپیوٹر کے ذریعے چلنے والے خودکار اکاؤنٹ ہونے کا الزام لگایا ہے۔ دونوں میں کسی بھی الزام کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ تاہم سعودی حکومت کی مشرکانہ ورثے کو زندہ کرنے کی کوشش ان دیگر اقدامات کا حصہ ہے جن کی حکومت سعودی عرب مزید قوم پرستانہ اور تاریخی بیانیہ مرتب کرنے کے لیے ترویج کر رہی ہے۔ مثلاً سعودی عرب کی یوم تاسیس کی تقریبات
جو پہلی مرتبہ 2022 میں شروع کی گئی تھی۔ 22 فروری کو سعودی شاہی خاندان کے مورث اعلیٰ محمد ابن سعود کی تخت نشینی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جب وہ 1727 میں دریا کے قصبے کے امیر بنے تھے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو بت پرستی سے دور رکھے اور ایمان کی حالت میں موت نصیب کرے۔ ملتے ہیں جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔